دل نو فیر حرکت اور حرارت عطا فرما دے گا۔ اس واسطے اسی جنہ پاک ہستیاں کا ذکر کرنا ہے، وہ ہستیاں زندہ ہو جاوید ہیں، وہ ہستیاں زندہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سوال سے کرے اگر وہ ہستیاں زندہ تے دسو کیویں زندہ کی دلیل ہے کی ثبوت ہے؟ بھئی بندہ مڑا من مٹی دے ہیٹھ چلا گیا، انہاں دیاں قبراں بن گئیاں، امام پاک دی قبر بن گئی، جناب غازی عباس علم پاک دی قبر بن گئی، جناب حضرت عون محمد دی قبر مبارک بن گئی، جناب امام علی مقام امام حسین پاک دی قبر مبارک تربت مبارک بن گئی، روضہ مبارک بن گیا، تے ہزارہ سال گزر گئے، وہ قبرہ دے وچ لٹا دیتے گئے، وہ قبرہ دے وچ زندہ کیویں نے؟ میں کہ باسی یا گل ہے، آدھا دی باسی یا گل ہے، میں کہ 10 بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہوندا ہے، اتنے کون زندہ رکھتا ہے؟ اچھی بولے آئے بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہزار پردیاں دے وچ ہوندا ہے، اور ڈاکٹر اللہ کا دل کی اگر یہ ہزار پردیاں دے وچ ایک پردہ زخمی ہو جائے نا تے بچہ بچدا نہیں، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بچہ بچ جائے۔ ہزار نرم و نازک پردے اتنے کیلی ہوا جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے جا رہی ہے، آکسیجن کتوں آ رہی ہے، جیڑا رب بندے نو بچے نو ماں دے پیٹ دے وچ ہزاراں نرم و نازک پردیاں دے وچ زندہ رکھ سکتا ہے، وہ میرے ایمان کو نہ دی قبر وچ زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھی بولے آج تو میرے آقا دے جب بیان فرمانا لے اسا اس حسین دا ذکر کرنے ہاں جڑا حسین آج بھی قبر دے اندر زندہ ہو جاوے۔ میرے امام دے نال بیان فرمانا لے تو ویسے اگر بندہ قرآن پڑھے گا کہ قرآن صاف واضح الفاظ دے اندر اعلان کر رہا ہے کہ قبر دے اندر بندہ مار نہیں جاتا، قبر دے اندر بندہ ختم نہیں ہو جاتا، قبر میں ایک زندگی ہے، مومن واسطے زندگی ہو رہے تے کافر واسطے زندگی ہو رہے، منافق واسطے زندگی ہو رہے۔ قبر دے وچ بھی بندہ زندگی دے نال ہے، تو بہرحال قرآن صاف واضح الفاظ دے اندر اعلان کر رہا ہے کہ جیڑا بندہ شہید ہو جائے انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ خیال بھی نہیں کرنا، یادا اے ساڑھے سامنے بندہ شہید ہو گیا ہے، اے دا ساتھ علیحدہ ہی، اے دا دھڑ علیحدہ ہی، اے دے پیر علیحدہ ہاں، اے دے ہاتھ علیحدہ ہاں، اے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا قرآن کو پوچھئے کہ قرآن آگا اے شہید ہے، مولا دے ٹکڑے ساڑھے سامنے ہوئے پر اے زندہ کیویں؟ فرمایا یہ گل دی تا تانوں سمجھ نہیں آ رہی، اے رب دی راہ تے شہید ہویا ہے، اے دے پیر علیحدہ، اے دے جسم دے کئی ٹکڑے ہو گئے، جیڑا رب انہوں پہلے جسم دیون تے قدرت رکھتا ہاں، جس رب انہوں پہلے جسم دیتا ہے او ہون انہوں جوڑن تے بھی قابل ہے کہ انہوں تو بغیر بھی وہ زندگی دیون تے قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ شہید قبر دے وچ بھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھو سوال کیتا جاتا ہے جے اگر وہ شہید ہے تو انہوں دفنایا کیوں گیا ہے؟ چونکہ شہید زندہ تے زندہ نو دفنایا کیوں گیا ہے؟ میں کہ جناب تو ہمیں اس گل کا پتہ ہونا چاہیے کہ دفن ہوندہ ہی زندہ ہے، کدی مردہ ہی دفن ہویا؟ سارے بولے حیران ہو گئے ہو بھئی کدی مردہ بھی دفن کیتا ہی نہیں، ہمیشہ زندہ ہی دفن ہوتا ہے۔ جت بندے ہو پرو پنچایت بندے ہو، جت کی ایک مثال دے کے سمجھا دینا، زمیندار بندے جس لئے کوئی فصل گڑنی ہوئے جڑا پی رہے دے ہو انہوں پانی جو بھیدے ہو، بھیدے کیوں ہو؟ اے سوال ہے انہوں پانی دے وچ بھیا کیوں جاتا ہے؟
پتہ لگ جائے بھئی یہ چون کے دانے نو صحیح کہڑے تے او کہڑے جڑے بالکل خاک ہیں تے جڑے خاک ہوتے نا وہ پانی دوتے تار جاندے جڑے زندہ ہوندے نو ہیٹھا دب جاندے تے جڑے اوتے آ جاویں نا انہاں نوں چھاننا مار کے باہر کر دیندے ہو انہوں ضائع کر دیندے ہو سٹ دیندے ہو تے جڑے او ہیٹھو بالکل صحیح آن انہاں نوں چیندے ہو تے جا کے زمین دے وچ دفن کریندے ہو بڑو وچوں نکلدے نہیں یا کوئی نہ سارے بولے بھئی تُشا تے دفنا چلیا دفن کر کے تو میرا چنگی اتنا چلیا واپس آ گیا مڑ اس مٹی کے وچوں وہ مٹی کا سینہ چیر کے باہر کے آیا رب فرماندا ہے جے تُشا اس بیو دبا چلیا ہے تے میں رب دی قدرت نال اے بی زندہ ہائی تے اے باہر نکلیا ہے تے فرمایا ہے تب دانا ہے کہ جڑا شہید ہے جڑا انسان ہے اے اشرف المخلوقات ہے میں کل کائنات اے دے واسطے بنائی ہے میں انہوں قبر چیز زندہ رکھ سکنا ماں دے بیٹے چیز زندہ انہوں ماں دے بیٹے چیز زندہ رکھ سکنا تو شہید زندہ ہے تے جے شہید زندہ ہے تے زندہ دا پھر ماتم نہیں ہوتا زندہ دا ماتم نہیں ہوتا زندہ کو پیٹیا نہیں جاتا زندہ واسطے سینہ نہیں کٹیا جاتا زندہ واسطے ہائے نہیں آکیا جاتا زندہ واسطے واہ حسین آکیا جاتا کچھ ہو رہا ہے سارے لگا میرے نبی سے پیار کرنے والے امام ساڈا زندہ ہے ساڈے امام پاک زندہ ہو جاوے لے چونکہ قرآن پہ آتا ہے جڑے شہید ہوئے انہوں مردہ آکھنا نہیں گمان بھی نہیں کرنا کہ اگلی گل سنے ہیں قرآن ہی فرماندا ہے اے رب دے کھولو رزق لیندے بھی ہیں تے رب دے نامو کھائندہ بھی ہے مردے ہی کدی کھاتا ہے بابا جی مردے ہی کدی کھاتا ہے کھاتا کون ہے جڑے زندہ ہو جاویں جڑے زندہ ہوئے کہ جڑے زندہ قرآن پہ آتا ہے اے رب کو کھاندے بھی ہیں تے پیندے بھی ہیں انہاں نوں رب کھوائندا بھی ہے تے پیویندا ہی ہے اے دا مطلب پھر وہ مرے نہیں وہ زندہ ہو جاوے بہرحال انشاءاللہ کافی طویل بحث ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زندہ علم اے دی ایک دلیل بھی ہے کہ کل کائنات واسطے مسائل ہو رہے میرے امام کی زندگی دا مسئلہ ہو رہے اسا اگر بولنا ہوئے تے سب تو پہلے جسم دے نال سر دا ہونا ضروری ہے مڑ اس کو بھی زیادہ ضروری ہے کہ جسم دے وچ جان ہوئے مڑ اس کو بھی ضروری ہے کہ اس جان تو بھی زیادہ ایمان ضروری ہے ایمان بھی ہوئے مڑ جان بھی ہوئے مڑ ہاتھ وچ قرآن ہوئے تے مڑ بندہ قرآن پڑھے تے قرآن سنن بھی چل سے قرآن پڑھن بھی چل سے لیکن میرے ایمان تلاوت کرنی ہوئے نا تے مڑ اے شرطہ نہیں جڑے بندے بول سکتے ہو خدا دی قسم ہے میں کسی مولوی کو سن کے نہیں آیا ایسا پورے آئے تے داد بھی آئے میرا امام جسم دا محتاج نہیں تلاوت قرآن میں کرنی ہوئے زبان دا محتاج سر دا محتاج صحت دا محتاج جسم دا محتاج پھر ایمان بھی ہونا ضروری ہے مڑ میں قرآن کی تلاوت کرا تے قرآن پڑھن دی چس ہو سی ایک قاعدہ قانون سادے واسطے ہے میرا امام نہ زبان دا محتاج ہے نہ جسم دا محتاج ہے نہ میرا امام جان دا محتاج ہے اے سارے کمین زہرا دلال حسین نے
نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن میرا امام سر میں سے بھی نوک دے ہوتے دھار کربلا دے میدان سے سارا علیحدہ قرآن پہ پڑھتا ہے، دارا علیحدہ قرآن پہ پڑھتا ہے۔ میرے امام نے دسیا ہے وہ میں جسم دا محتاج نہیں، جسم ہوئے تاوی ٹھیک ہے نہ ہوئے تاوی ٹھیک ہے، ہن تک حسین قرآن پڑھتا رہا ہے، ہن قیامت تک قرآن حسین کو پڑھتا رہا ہے، ہن تک قرآن حسین پڑھتا رہا سی قیامت۔ اس واسطے میرے امام کا قافلہ جو چلے ہے نا کربلا کے میدان جدا محرم تو واقعہ تے رسے دے وچ مقام آیا جتے بی بی چادر بھی لے کے آئی، اس جگہ تک پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا میرے امام کا قافلہ پھر تو اگے چلے ہے، چلتے جو شام پہ گئی نا ایک جگہ پہ مڑ جا کے قافلہ رک گیا، قریب ایک بستی ہے، اس بستی دے وچ ایک مائی ہے، او دیاں 7 دھیاں تے ایک پتر ہے، گھر دا انہاں فوت ہو چکے ہے۔ توجہ ہے ساری بستی دے وچ پھردی ہے، متا کوئی حکیم لگ جاوے پتر بڑا بیمار ہے، جتوں بھی علاج کروایا حکیمہ طبیبہ کیا اما نو گھر واپس لے جا، لا علاج ہو گیا ہے، یہ دور کوئی علاج نہیں۔ چند گھڑیاں دا مہمان ہی جا کے دی خدمت کر لا، انہوں واپس لے جا۔ گھر واپس آ گئی کہ اتنی دیر خبر پھیلی بھئی باہر کوئی اتنا قافلہ آ کے رکے ہوا ہے کہ اس دور جدوں بھی کوئی قافلہ جاوے آنا ہر قافلے دے وچ قافلے والے ایک حکیم نال رکھ دیا، راہ وچ کوئی بندہ بیمار ہو جاوے تے مڑ حکیم کول موجود ہونا چاہیے۔ بی بی نو جدوں اس قافلے دا پتہ لگا نا تے بی بی ٹری تے بی بی آ کے اس قافلے دے وچوں سارے تو اگوں خولی موجود آ، کیونکہ میرے امام دا سر جس نیزے دے اتے آ او نیزہ خولی کمی میں اپنے ہاتھ وچ پکڑیا ہوا، اور میرے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جس سر مبارک دے قریب آئی ہے تے کدی اس سر نو ویندی ہے تے کدی خولی ال ویندی ہے تے موڑا کیا اے سر کہندا ہے، اس کمی نے آ کے باغیاں دا ہے، سیدھی گل نہ دسی بھئی کہ اس پاک ہستی دا سر انوار ہے جس دے نامے دا کلمہ سا پڑھ کے تے موڑو دے دو کرنوں سا شہید کیتا ہے۔ بہارات محترم حضرات، میرے امام عالی مقام امام حسین دے سر انوار دے کول کھڑو کے نبی بھی پوچھ دی ہے اس قافلے دے وچ کوئی حکیم ہے، کوئی حکمت نو جانتا ہوئے؟ اس خولی بطور مذاق آکھیا، تمسخر آکھیا کہ آج دے پیروں دے وچ بیڑیاں پائیں ہوئی ہیں تے ہتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں اے بہت بڑا حکیم ہے۔ تے بی بی ٹردی امام زین العابدین پاک پہ کھول آ گئے، میرے امام کا چہرہ بے کیا یہ جب تو سونا لگنا ہے، پتہ نہیں کئی مجبوری ہے، پیروں دے وچ بیڑیاں بھی موجود ہیں، ہاتھاں جات کڑیاں بھی موجود ہیں، ایڈا سونا چہرہ باغی دا نہیں ہوتا، ایڈا سونا چہرہ کسے باغی دا نہیں ہو سکتا، لگنا سچا ہے، پتہ نہیں کئی مجبوری ہے۔ میرے امام نے فرمایا ماں شادی چھوڑ تو اپنی سنا کیویں آئی ہیں، اما رستو کیویں آئی ہیں، جب تو سونا آئی میں سپاروں پتہ لگا بھئی کہ قافلہ کے رکے ہے تے قافلہ دے وچ عموماً کوئی حکیم ہوندا ہے تے میں او سامنے جڑا نوجوان کھڑوتا ہے کوئی پوچھیا بھی تواڈے کوئی حکیم ہے تو اس میرے ال اشارہ کیتا ہے بھئی او جڑا بیٹھا نا جے پیراں دے وچ بیڑیاں ہاتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں وہ بڑا حکیم ہے۔ میرے امام مسکرا کے فرمایا ہاں ماں اسے شک کوئی نہیں، اسی حکیماں دے بھی حکیم ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میں سے شک کوئی نہیں، ایسا حکیمہ دے حکیم آئے، طبیبہ دے طبیب آئے، جنہوں کدھوں بھی شفا نہ ملے ساڈے کوئے تے آ جاوے مارے کو شفا عطا فرما دے۔ اما رو پئیے رو کے آدھیے
جگ تو سونا میرا ہی کو ایک پتر ہے تے میرے بڑھاپے کا سہارا میرا لال ہے، 7 میری دھیاں انہاں دا سہارا بھی میرا پتر ہے، تے آخری گھڑیاں دے وچ آخری ساواں دے وچ تے تیرے تے پیراں دے وچ بیڑیاں ہتھاں دے وچ ہاتھ گھڑیاں تو کیویں علاج کرے سے؟ میرے امام فرمایا اما ساڈے پیراں دیاں بیڑیاں وال نہ ویکھ، ساڈے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں وال نہ ویکھ، انہاں دے ٹرٹن تے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا، انہاں دے ٹرٹن تے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا۔ اور ایک باری میں نہ کمینیاں دے سامنے جا کے تمام حجت کر، میرے نبی سے پیار کرنے والوں جا جا کے تمام حجت کر، بی بی گئیے جا کے آگئے امام دیاں ہاتھ کڑیاں کھولو، پیروں دیاں بیڑیاں کھولو، ایک کمینیاں دن جا کر اساں چند گھڑیاں واسطے رہا کریے تیرے گھر تک جاوے تے مڑ شانوں کی فائدہ ہو سی، سانوں کی مل سی۔ بی بی سمجھ گئی یہ دنیا دے کتے انہاں دنیا دا مال و متاع چاہیے۔ بی بی آکھنے کہ میرے کو سونا بھی ہے تے چاندی بھی ہے، اے سارا کچھ میں اپنے پتر واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہاں، اے سارا تانوں دیساں، آؤ تے آ کے ہاتھ کڑیاں بھی کھولو تے پیراں دیاں بیڑیاں بھی کھولو۔ جس ویلے امام دے کول آئے نا تے میرے امام نے اما والے کیا تے فرمایا ماں اے تے صرف اہتمام حجت کیتا ہے، وگرنہ بیٹ ہن زین العابدین دا کردار تے زین العابدین دا رب دے دربار وچ مقام۔ میرے امام نے ہاتھ کڑیاں پیراں دیاں بیڑیاں والے ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں والے ویکھیا تے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ او حالے چابی لاؤ آن کے آپ نے فرمایا پڑا ہو جا، اساں نہ چابیاں دے محتاج نہیں، تے یا تواڈے ذہن وچ خیال ہوے بھی اساں زین العابدین نو قید کیتا ہے، اے تے اسی رب دی رضا تے پر جرم ہاں، جے ساڈا رب راضی ایویں ہوندا ہے تے اسی دی رضا تے راضی ہاں، وگرنہ اے ہاتھ کڑیاں تے کی ساڈا نانا ہوے جے دے نام دے دن کے 14 طبقہ دے اندر پہ بن دے پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ میرا امام ٹر رہا ہے، زین العابدین پاک نال مائیں ٹرتے ٹرتے جدو دروازے دے سامنے گیا نا تے بڑی دھی باہر نکلی ہے تے دھی آگئی اماں نال کے نو لے کے آئی ہیں، آگے حکیم نو لے کے آئی ہیں، بڑی دھی رو پئی ہے، رو کے آگئی اماں بڑے نانو واپس ہٹا دے، ساڈا ویر اس دنیا تے نہیں گیا، ساڈا بلا بہت ہو گیا ہے، اسی بے سہارا ہو گئیاں ہیں، ساڈا بلا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اما ہن حکیم دے آن دا فائدہ نہیں، جدو ماں رو پئی ہے نا یہ گل سن کے تانوں پتہ ہے پتراں نوں تکلیف ہوے تے ماواں تڑپدیاں، پتراں نوں تکلیف ہوے تے ماواں تڑپدیاں، ساری ساری رات پتراں دی خاطر ماواں تڑپدیاں، اگر پتر گھر نہ آوے ساری ساری رات ماں نوں نیندر نہیں آندی، بھاویں وہ جوان ہو جاوے، بھاویں وہ شادی شدہ بھی ہو جاوے، پرنی جاوے، وہ تے بچے بھی ہو رہے ہیں، بیوی سہ جائے گی، بچے سو جان گے، لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدوں تک پتر نوں ماں نہ ویکھے نا اس ویلے تک ماں نوں سکون نہیں آندا، ساری ساری رات دروازے وال ویکھی تے او ماں جدا ہوے بھی ہکو ایک اکلوتا بیٹا ہوے تے او دی خبر آ جاوے میرا پتر فوت ہو گیا ہے، اس ماں دے دل دے تے کی بیتی ہو سی۔ میرا زین العابدین پاک جان دے آن فرمایا ماں اپنے اتھرو پوج لا، ساڈے ہوندیاں جے تساں آنسو بہاونے تے مڑ ساڈے آون دا فائدہ کی ہویا؟ اماں چل مینوں اپنے پتر کٹ کے لے چل، اینج کر کے بی بی ہاتھ جوڑے، بی بی ہاتھ جوڑ کے آدیے حکیم صاحب تہاڈی بڑی مہربانی، تساں اتھوں تک میرے نال تشریف لائے آئے ہو، اے اللہ دا امر ہا، اللہ دا حکم ہا، میرا پتر فوت ہو گیا ہے تے کدی بھی اس راہ تے ٹرے ہوئے کدی واپس نہیں ہٹدے۔ فرمایا ماں مڑ تو سانو حالے سمجھاتا کوئی نہیں، اماں مڑ تو سانو حالے سمجھاتا کوئی نہیں، ایک باری مینوں تو تک لے چل، میرا باپا حسین ابن علی تے میرا باپا ہوئے جائے مدینے دے وچ اپنے یار دی روح دے ٹر گئی آئی تے واپس ہٹا لیا تے میری رگاں دے وچ بھی انہاں دا خون ہے اماں، او کربلا دے میدان وچ اس امتحان دے کے آئے باویں دنیا دے باغی پہ آکھن اماں ایک باری پتر تک مینوں لے چل، پھر میں جانا تیرا پتر جانے تے میرا رب جانے، میرے
نبی سے پیار کرنے والوں، بی بی لے کے اپنے نوجوان پتر دے لاشے تے آئیے، جدو لاشے تے اپنی نا ویکھیا پتر دا جسم ساکت ہو چکا ہے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، میرے امام زین العابدین پاک نے اکھا ویکھیاں، سینے دے تے ہاتھ رکھیا، مولا دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی اللہ کربلا وچ تو میرا حسین منگیا ہے، میں باپ دیتا ہے۔ انداز میرا اپنا، گل قرآن حدیث سے مفہوم دی، گل قرآن حدیث کا نچوڑ۔ مولا امام زین العابدین پاک نے عرض کی تھی اللہ کربلا دے میدان وچ کوئی میرا چاچا عباس منگیا ہے، میں ایک واری بھی نہ نہیں کی تھی۔ اللہ کربلا دے میدان وچ کوئی محمد منگے نہ سدتی رکھے۔ اللہ کربلا دے میدان وچ میرا ویر علی اصغر 6 مہینے رہا، میرے اللہ سے بچایا کوئی نہیں۔ کربلا ہر ساڈا امتحان اسا دیتا ہے، میرے اللہ ایتھے ساڈا مقام ہے، مولا نو زندہ کر۔ مولا نہ روٹی ہوئی آنکھیاں نو میں ہسانا چاہنا، اے جن آنکھیاں دے وچ نیر پہ چلتے نا، میں ان آنکھیاں نو اے رونے تو بچانا چاہنا، میرے اللہ اے آنکھیاں میں خوشیاں دے انبار دیکھنا چاہنا۔ بس یہ آواز آئیے، جناب امام زین العابدین پاک نے مولا دی بارگاہ میں چند کی تھی تے رب کریم نے فرمایا اے زین العابدین اسا اس سودا کرنا گھاٹا نہیں سمجھ لے، اتھے اسا منگیا ہے تسا دیتا ہے، ہن تسا منگتے جاؤ خدا تانوں عطا کردا جائے گا، خدا تانوں عطا کردا جائے گا۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، امام زین العابدین پاک نے اس نوجوان کے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نوجوان آل محمد دا شہزادہ تیرے گھر آیا ہے، آل محمد دا شہزادہ تیرے گھر آیا ہے، تے حالے تک لیتے ہوئے اٹھ کے محمد دی آل دا استقبال بھی کرتا۔ مولا امام زین العابدین پاک نے اس نوجوان دا نام لائے کے ساتھ مارے ہے، ادو امام دی زبان چودہ نام نکلے ہے، ادو وہ اٹھدا آیا ہے، امام کا چہرہ تکدا آیا ہے، تے امام کا چہرہ تک کے آدھا ہے اے امام تیری عظمت نو سلام کرا، اے امام تیری جرت نو سلام کرا، کتی این روح واپس نہیں پلٹی جنہیں آج میری پلٹی ہے، آج تا روح کی گواہی پہ دیندی ہے، وہ زمین تیری چرچا آلے محمد آئے، آسمان آتے چرچا بھی آلے محمد آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، عظمت آل محمد۔ میرے نبی دلال پیار فرمانا لیا، نوجوان اٹھ پیا تے بی بی نو اپنا پتر بول گیا، اینج کر کے امام نے سامنے ہاتھ جوڑ گیا دیئے میرا گھارش مویا ہے، اپنی آئی نال مویا ہے، تے گھر دے وچ مویا ہے، کسے دشمن نہیں ماریا، کسے حملہ نہیں کیتا، اللہ دے حکم اللہ دی مرضی دے نال فوت ہویا ہے، آئے ساڈا ایک گھارش مریا ہے، جیوا چڑھے آئی، اپنے آندے 72 سر نیزیاں دی نوک دے اتے چڑھائے ہوئے نہیں، گل سمجھ نہیں آئی۔ میرا امام جلال جا کے فرمایا اماں تیرا مر گیا ہے تے جیوا چھڑیا ہے، اماں تیرا مریا ہے تے جیوا چھڑیا ہے، بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی ہے، اپنے مزاج دے مالک کو، پر سنیا ہے جملہ سنیا ہے کہ حق بنے تو پھر کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے پھر حق بن ہے، ایمان دی یاد مطالعہ کرتے ہوئے اسا بولیے پہلے جملہ سننا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اماں تیرا پتر مریا ہے، اماں تیرا پتر مریا ہے، اماں تیرا پتر مریا ہے، تیرا مر گیا ہے، اے بولندہ نہ پیا، اے حرکت نہ پیا کرندہ، اے بول نہ پیا سکتا، اماں تیرا مریا ہے، اے لوٹی بات چلے ہے، کوئی سنیا نہیں، میرا ابا حسین نیزے دی نوک تے چل کے قرآن پیا سنا۔
چوک تے چڑھ کے قرآن پڑھے نما مردے او نہیں مردے میرے امام جنن پیار فرمانا لے ہو امام عالی مقام نے انہوں زندہ فرمایا پھر ایک قافلہ چلیا اور ایک قافلہ چلدا چلدا کہ کیسے بازار تے جا کے شام کے ٹائم رکیا ہے جس بازار چ رکیا ہے کہ جس جگہ تے میرے امام دا سر انور انہوں نے کھلاریا ہے یہ بالکل سامنے ایک عیسائی کی بیٹھا تھا دوسری منزل دے ہوتے عیسائی اپنے اس حجرے دے وچ اپنے اس کمرے دے وچ اپنی اس عبادت گاہ دے وچ موجود ہے عشاء دی نماز تو بعد دا ٹائمنگ اس اپنے اس حجرے دی اچانک کھڑکی کھولی ہے تے ویکھیا کہ سامنے دوسری دیوار دے نال بہت ہی خوبصورت سر تے لب ہلدن پہ تے قرآن پڑھیندا ہے پیا قرآن پڑھی رہے ہیں اللہ اکبر جو قرآن کی آواز دی تلاوت سنی نا ایک عیسائی پادری عیسائیاں دا ایک امام انہاں دی عبادت کا دا سربراہ ایک منزل تو تھلے آئے بازار وچ نکلے ہے چونکہ امام دا سر ایک رکھوالی خولی دے کولا ہے آ گیا ہے دس اے سر کے دا ایک کمینہ آکھر لگا باغیاں دا کون باغی اس آکیا دس سے دا نام کیے آکیا حسین علیہ السلام کون حسین ہے اس آکیا جی علی کا پتر کون علی داماد رسول عیسائی ترپن لگ گیا غش کھا کے کئی باری زمین پہ بیٹھا بے ہوش ہو جاوے پھر اٹھے پھر بے ہوش ہو جاوے خولی کبھی نہ کرنا گا بے ہوش کیوں ہونا ہے اس آکیا گالی ایڈی وڈی ہے تو سا کیا ایسا باغی نو قتل کیتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ تو سا اپنے نبی دا دوترا شہید کیتا ہے اپنے نبی دا دوترا تو سا شہید کیتا ہے میرے امام دلال پیار فرمانا لے ہو اور رو پیار دیکھا دے وچ اترو آ گئے آندن جتے ساٹے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گزر جاوے عیسیٰ پاک دی گل نہیں کی تھی عیسیٰ پاک دی سواری جس جگہ تے اپنا پیر رکھے اسا سارے اس جگہ دا حیا کرنے آئے گل سمجھ آئیے کہ کہا عیسائی آکر لگا جس مقام تے ساتے نبی دی سواری دا گزر ہو جاوے نا اسی اس جگہ دا حیا کرنے آئے بھئی تے ساتے نبی دی سواری دا پیر گئے اسی تے اس سواری دے پیرا میں نال لگا نالی مٹی دا اتنا حیا کرنے آئے تسا اس حسین کو شہید کیتا ہے جڑا مہرے نبوت تے سوارے کے جوان ہو رہا ہے ساکے گل نام دیئے رونا تے ہو کے کہا ایو جہاں لوگ بھی موجود نے کلمہ دو کہ کلمہ بھی رسول دا پڑھتے ہو تے اس پاک رسول دی آل پاک دیتے ظلم و ستم دی انتہا بھی کرتے ہو اس عیسائیہ کیا رونا تے ہو کے کہا اتنے ایک اور بندہ بھی بولیا اس کیا ایک ادنا سا بندہ ہو کوئی صاحب توقیر نہیں رونا تیس گندہ ہے ایک ادنا سا بندہ ہو کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر میری بھی کوئی قابل تحریر نہیں پاکستانی ملاؤں سے
اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. اس کا کیا میں ہندو ضرور ہوں اور مولا حسین کا دشمن نہیں ہے. میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دے سارے انور دے سامنے کھلوتا ہے. خولی نال سودا پیا کرتا ہے. خولی انکار آج کی رات سر حسین میرے حوالے کر دے. یہ بدلے دے اندر جو بھی تو منگے میں تین دیون نو تیار ہوں. اس آکھیا جی صبح دے ٹائم واپس کرے سو. عیسائی آکھن لگا رات دا لمحات جڑے نے مینوں دے صبح سر حسین تیرے حوالے کر دیا گا. پیسے کتنے دے سے اسا مطالبہ کیتا تے عیسائی آکھن لگا منہ منگے پیسے دے سے. اے مسلمان سامنے ایک کلمہ گو سامنے جنہ نمازہ میرے امام عالی مقام دے پیارے دین امام مسلم بن عقیل دے پیچھے پڑھیاں دے غداری بھی کی تھی. انہاں دے وچوں کوئی اور بھی سن جنہاں نے مولا علی دے پیچھے بھی نمازہ پڑھیاں ہوئی ہیں کیونکہ یہ کوفے والے سن جنہاں مولا علی نال بھی وفا کوئی لگی تھی. پہاڑاں محترمات میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دستر انور بھی دیکھ رہے ہیں. اگر منہ منگے پیسے بھی دے دیا گا صبح سر حسین بھی تھوڑے حوالے کر دیا گا. انہاں مشورہ کیتا بھی گھاٹے دا سودا تے ہے کوئی نہ فائدہ ہی فائدہ ہے. پیسے بھی کام آ جان گے تے سویرے سر حسین بھی مل جائے گا. میرے نبی دے نال پیار فرمانا لگا. ساری رات سر حسین اپنے کمرے سے لے کے چلا گیا. ایک میز ہے اس میز کے اوتے میرے امام دا سر انور اس نے سجایا ہے. زلف حسین پاک کے اندر کنگھی کی تھی سوارے خوشبوہاں دے تے میرے امام دے سارے جو پہلی ہلے آ رہے ہیں. میرے امام عالی مقام دے سامنے بہ گیا دو زانوں ہو کے. ساری رات میرے امام دے سامنے بہ کے نا آنسو بہاندا رہا. تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا ہے. میرے امام دے کدی پیشانی تے غصہ دیندا ہے کدی میرے امام دے لباں تے غصہ دیندا ہے. سات پتر بلائے کیونکہ ایک اور راہبہ جنہوں مدینے دے وچ حسین ابن علی نے نوازیا اور سات پتر اج جوان ہاں. سات نو بلایا سامنے بٹھایا آگیا اے سر انور حسین ابن علی رہے اے او لجپال حسین پاکے میرے تے اولاد کوئی نہ ہا مایوسی دا عالم چھایا ہویا ہا. ایک دیارے میں نے کسے بندے نے دسیا جے مدینے ٹر گیا ہو تے امید ہے تو صاحب اولاد ہو گیا حسین. وہ سارا واقعہ سنایا. آخر تے اس آگیا جن کی وجہ تو رب میری خالی چھوڑی آباد کی تھی آئی او اے حسین ابن علی ہا. میری دلے آج میں حسین پاک دا سے رکھا کہ توانو حسین بادشاہ دے تو قربان کرا. تے پتران دی تربیت چنگی ہو گئے تے پھر پیو دے سامنے بولیں دے نہیں. ساتھ دے ساتھ سے جھکا کھڑوتے آل نبا مدینے دے وچ آل محمد تو آتے ہوتے احسان کیتا ہا. اس احسان دا تسی بدلہ کا نہیں لے سکتے پر جتنی چوکے اپنا ہائے اسا اپنی جانا قربان کر کے حسین کے نال محبت کا دعویٰ ضرور کرا گے. میرے امام دے نال پیار کرنا دے. لجپال حسین بادشاہ دے سامنے ایک باپ سات پتر درود و سلام پہ پڑھ دے. ہم کا عیسائی ہم تے غیر مسلم اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کس عقیدت نال سونے تے درود پڑھیا اسے. ادب و احترام اج کیتا
کہ پھر امام دے کٹے ہوئے سارے چو صدا آ گئی، آواز آ گئی۔ اساں بے وارث بھی نہیں ہاں تے بے وس بھی نہیں ہاں، اے مالک دا امتحان ہے جڑا عبور کیتا ہے تے نال ہی حسین نے تلاوت قرآن شروع کروائی۔ ایدروں جناب سورج نکلن لگا، خولی دروازے تے آیا، آ کے آدھا ہے حسین دا سر لیا۔ اے آکھنے لگا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں سر حسین لے کے آ گیا۔ سب تو پہلے سے اپنے بڑے پتر کو بلایا، بلا کے انہاں گلا کٹیا، گردن اتاری تے لے کے خولی کے سامنے چلا گیا۔ انہوں نے لے گیا سر لالا، اس نے کہا میں یہ سر نہیں لینا، یہ حسین کا نہیں، میں حسین ابن علی کا سر لینا۔ دوسرے پتر کو بلایا، وہ بھی سر کٹیا تے وہ بھی پیش کیتا، اس نے کہا یہ بھی ہو نہیں۔ 7 دے 7 سال کٹ کے خولی کے سامنے لے کے آیا، 7 بھائی اس نے انکار کیتا، دھڑ آنے دا پہن، شیر آنے دا پہن۔ آخر تے میرے امام کے سامنے این کر کے اس ہاتھ سے جوڑے، ہاتھ جوڑ کے آتا ہے اے امام جو کچھ میرے کو رہا میں قربان کر چھوڑے ہے تے میں سرے حسین انہاں دے حوالے نہیں کراں گا، میں اپنی گردن کٹا سکتا، آقا حسین توڑا سیر انہاں دے حوالے نہیں کر سکتا۔ لجپال حسین دے سارے ہمارے چھو آواز آئی، لب ہلن، اس اپنے کن حسین دے لبا دے نال لائے تے آواز آ رہی ہے اے میرے تو اپنے پتروں قربان کرنا لیا، اسا تیرے تے راضیاں، اسا تیری محبت نو قبول کر لیا ہے تے اپنی جان بے شک نہ دے۔ آویت حسین دی لجپالی، لجپال حسین فرمایا اے جنہیں تو 7 پتر میرے تو قربان کیتے نا، اے میری گردن جی تو کٹی ہوئی ہے، اے تو خون نکل رہا ہے، اپنی شہادت والی انگلی میرے خون دے نال لا تے پھر اپنے پتر دے کٹے ہوئے گلے دے اتے میرے خون دے نال جناب اس کو جوڑ دے، میرے خون دا قطرہ نال لانا، تیرا کم میں تیرا پتر زندہ بھی ہو جائے گا اور یہ گردن بھی جڑ جائے گا۔ میرے امام دے حکم تے اس نے پھر کم کیتا، 7 دے 7 پتر دے پھر زندہ ہوئے۔ انہاں کیا پا شادے ہو گیا، اے نہیں ہو سکتا، اسا سر حسین انہاں یزیدیاں نو نہیں دے بنا۔ انہاں تلوارہ چاہ رہیاں، 7 دے 7 پتر تلوارہ چاہ رہیاں۔ انہاں کیا آج تک اسا صرف حسین دا تذکرہ سنیا، آج تے اکی حسین کتھی بیٹھے آئے، ہوئی پنر سے پچھا رہ سکتے ہیں، انہاں کیا مار سکتے آئے، پر اسا حسین دا ساتھ انہاں یزیدیاں دے حوالے نہیں کر رہا۔ پھر انہاں 7 دے 7 نے تلوارہ چاہیاں، انہاں دے باپ بھی تلوار چاہ رہی، سر حسین بھی کولے، 8 دے 8 باہر نکلے تے کلمہ پڑھ دے اندر، کلمہ پڑھان والا ہے حسین ابن علی، کلمہ پڑھان والا حسین ابن علی، کلمہ پڑھایا، ایک کلمہ بھی پڑھ دے اندر، حل من مبارزن دی صدا بھی دھان دے اندر، بازار دے جناب اتنا بڑا میدان لگ گیا، انہا 7 پترہ نے اٹھنا باپے، انہا کئی یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا، آخر کارنا کمینیاں دی تعداد زیادہ ہا۔ میرے امام عالی مقام امام حسین دے سڑے انور دے تو انہا دوبارہ پھر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا۔ 7 دے 7 پتر شہید ہوئے، 8واں باپ شہید ہویا، سر حسین تو آواز آئی، لوگوں یاد رکھو انہا نمازہ نہیں پڑھیاں، انہا روزے نہیں رکھے، انہا حجہ نہیں کیتیاں، انہا زکاة نہیں دیتیاں، پر جیڑا انہا آئے آخری کام کیتا ہے، اے زندگی دا چنگا کیتا ہے، تے قیامت آلے دیارے جتے میں حسین کھلوتا ہوسا، اتے 7 جوان بھی ہوسا، 8واں انہا باپ بھی کھلوتا ہو۔ معلوم ہویا نمازہ پڑھنے والے جہنم وچ گئے،
جہنم میں تے جنہ ہلے نماز ایک نہ پڑھی عشق دی ریت حجب تو جدا نہ لا ویندی نہ کرا ویندی جھکا دیندی عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویندی میرے امام تو جائے میرے جان دیتی ہے نا پھر کوئی بتا سکتا ہے کہ او جناب نماز کا حساب بھی انہوں نے دینا ہے روزے کا حساب بھی دینا ہے حجہ تے زکات کا حساب بھی دینا ہے نہ انہاں کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد ہی انہاں تلوار اٹھا کے تے جام شہادت نوش کیتا ہے قیامت والے دن جب شہید اٹھن گے میرے امام نے فرمایا جتے میں حسین کھلوتا ہوگا گا میرے نال اے بھی ہوں گے اور کل کائنات کو دسیا جائے گا اے او نے جنہ کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد فوراً شہادت ہوئی ہے تے جڑا صرف اتنا عمل کرے او تے ہے حسین دے قرب دے وچ تے جنہ لجپال حسین دے نال بچپن بھی گزاریا لڑک پن بھی گزاریا جوانی بھی گزاری پھر کربلا دے میدان وچ بھی نال آئے تے اوتھے جانا دتیاں صحابی بھی سن قیامت والے دن انہاں دا مقام کی ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعے سے اتھو ہی اگے پھر اگے آغاز کراں گا کوشش فرمایا کرو کیونکہ 1:15 بجے دا ٹائم ہے تقریر شروع کرن دا اگر تسی سارے آواز